قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں واقعہ کربلا ایسا المناک واقعہ ہے جس کو قیامت صغریٰ کہا جاتا ہے۔ 10 محرم الحرام کو یہ واقعہ پیش آیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کنبے کو پیش کر دیا اسلام کی سر بلندی کے لیے، اعلاء کلمت الحق کے لیے۔ وہ کیا شان ہوگی، وہ کیا استقامت کے پہاڑ ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ المکرمہ سے کوفہ پہنچتے ہیں، ادھر سے ابن زیاد بد نہاد نے ہر کو 1000 کا لشکر دے کر حضرت امام علی مقام کی گرفتاری کے لیے بھیجا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہر فرات کے کنارے پر پہنچتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ 1000 کا لشکر ہے جو اسلحے سے لیس ہے، اور ہر کی سربراہی میں حضرت امام علی مقام کو روکا اور کہا کہ آپ کوفہ نہیں جا سکتے۔ حضرت امام علی مقام نے اتمام حجت کے لیے ان کو سمجھایا کہ ان لوگوں نے مجھے بلایا ہے۔ بالآخر ایسا ہوا، المختصر کر رہا ہوں، ایسا ہوا کہ 3 دن بیت گئے۔ حضرت ہر کے دل میں امام علی مقام کی محبت تھی، الفت تھی، وہ محبت کرتے تھے اہل بیت اطہار سے۔ پھر ایسا ہوا کہ ابن زیاد کو کسی نے بتایا کہ ہر کے دل میں تو اہل بیت کی محبت ہے، وہ سختی نہیں کر رہا۔ اب ابن زیاد بد نہاد، بدبخت، سنگ دل، فاجر، فاسق، اس نے عمر بن سعد کو رے کی حکومت ملنے والی تھی، یعنی تہران کی۔ تو اب اس نے کہا ابن زیاد نے کہ یا تو عمر بن سعد کون ہے؟ عمر بن سعد بن ابی وقاص جو 10 مبشرہ میں سے صحابی ہیں، اس کے بیٹے ہیں، اور اللہ نے فرمایا یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی۔ اللہ کی شان یہ ہے جو نیک لوگ ہیں ان سے بروں کو پیدا کرتا ہے، بروں سے اچھوں کو پیدا کرتا ہے۔ فرعون کے گھر میں بی بی آسیہ تھی، نیک مسلمان تھی۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہو گیا۔ امیر معاویہ صحابی رسول کاتب وحی ہیں، ان کا بیٹا یزید۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیٹا عمر جو کہ امام علی مقام سے جنگ کرنے کے لیے آ گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کرتے رہو کہ یا اللہ ایمان پہ استقامت دے دے، ایمان پہ خاتمہ دے دے، بہت بڑی نعمت ہے۔ میرے بھائیوں، ابن زیاد بد نہاد نے عمر بن سعد کو یہ پیغام بھیجا کہ یا تو حکومت پہ برقرار رہو، حکومت میں برقرار رہتے ہو تو پھر امام علی مقام سے جنگ کرنی پڑے گی، یا اگر جنگ نہیں کرتے تو حکومت چھوڑ دو۔ اور یاد رکھو عمر بن سعد کے دل میں لالچ تھی، اقتدار کا نشہ تھا، اقتدار کی ہوس تھی، کرسی سے محبت تھی، منصب سے محبت تھی۔ اس نے کہا کہ میں امام علی مقام سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اقتدار چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو تیار ہو گیا، 22,000 کا لشکر لے کر عمر بن سعد حضرت امام علی مقام سے جنگ کرنے کے لیے آ نکلا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، یہ کیسا ایک منظر تھا، چشم فلک نے ایسا منظر نہ دیکھا ہوگا کہ ادھر سے 22,000 کا لشکر ہے، ادھر سے بے سر و سامان، 3 دن کے بھوکے پیاسے حضرت امام علی مقام جن کے پاس کچھ نہیں، خیمے لگے ہوئے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں کچھ نہیں، اور ادھر سے اونٹ ہے، گھوڑے ہیں، اسلحہ ہے، نیزے ہیں، تلواریں ہیں، فوج ہے، اور وہ بھی 22,000 کا لشکر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایسا منظر جس سے عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کرنے کے لیے عمر بن سعد آ نکلا۔ حضرت امام علی مقام نے ایک اور خطبہ دیا کہ بدبختو، دیکھو میں امام علی مقام ہوں، میں امام حسین ہوں، میں وہ ہوں کہ جس کی پیشانی کو وجہ تخلیق کے کائنات بوسہ دیتے تھے، ان ہونٹوں کو چوستے تھے، زبان کو چوستے تھے۔ میں وہ امام ہوں، اور میں ہی وہی ہوں جس کے متعلق میرے پیارے نبی نے فرمایا ہے کہ میں ریحانۃ الرسول ہوں، میں جنت کے نوجوانوں کا سردار ہوں،
اتمام حجت جاری تھی، قرآنی آیات آپ فصیح و بلیغ انداز میں ان کو سمجھا رہی تھے۔ لیکن بھائیو یاد رکھو، جس کے دل میں اقتدار کا نشہ ہو، دولت کی ہوس ہو، لالچ ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ اندھا ہو جاتا ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ سامنے کون ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ بالآخر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 محرم الحرام کا دن آ جاتا ہے، 3 دن ہو گئے پانی بند ہو گیا، 9 محرم الحرام کا دن آ جاتا ہے، 9 محرم الحرام کا دن آ جاتا ہے، اور 9 محرم الحرام کی رات کو، 9 محرم الحرام کی رات کو شور و غل ہو گیا۔ امام علی مقام نے اپنے ایک سفیر کو بھیجا کہ جاؤ، کس چیز کا شور و غل ہے؟ پتہ چلا کہ عمر بن سعد نے اعلان کر دیا کہ امام علی مقام کے لشکر پر حملہ کر دو۔ امام علی مقام نے کہا رات ہے، اس ایک رات کے لیے مہلت دے دو تاکہ میں اللہ کی عبادت کر لوں، اپنے رب کو راضی کر لوں، اپنے رب کو راضی کرتے رہے۔ پوری رات اللہ کی عبادت میں گزاری، اپنے اہل بیت اہل عیال کو، آوان و انصار کو خطبہ بھی دیا کہ اے لوگوں، یہ لوگ میری جان کے پیاسے ہیں، آپ میں سے کوئی شخص جانا چاہتا ہے تو جا سکتا ہے، لیکن قربان جائیے ان نفوس قدسیہ پر جنہوں نے کہا کہ آپ کے بعد ہمارا زندہ رہنا یہ امپوسیبل ہے، ناممکن ہے۔ وہ ایسی زندگی کو کیا کریں گے جو آپ کے بعد ہم رہ پائیں؟ انہوں نے عرض کی پہلے ہم اپنی جانوں کو قربان کریں گے، ہماری جانوں کے ٹکڑے ہوں گے، ہمارے جو جسم ہے اس کے کئی حصے ہوں گے، ہزارہاں جسم پر تیر لگیں گے، آپ کے سامنے ہم قربان ہوں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے آپ کوئی آنچ آ سکے۔ آپ ہمارے امام ہیں، آپ اس وقت خلق کے سب سے بڑی اور مقدس شخصیت ہیں، خلق میں سب سے بہتر ہیں اس وقت۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی عظمت کو سلام کیا۔ بالآخر فجر کا وقت ہوا، امام علی مقام کے خیموں میں اذان کی آواز بلند ہوئی، اذان دی گئی، آخری نماز فجر کی نماز ہوئی۔ حضرت امام علی مقام نے جب وہ نماز پڑھائی، اس نماز کا عالم کیا ہوگا، اس نماز کو میں کس حیثیت میں بیان کروں، اس نماز کا عالم کیا تھا کہ صبر و رضا کی پیکر اپنے مالک اور خالق کے حضور مشاہدہ حق کی کیفیت کے ساتھ دست بستہ کھڑے ہیں۔ وہ سر جو کچھ دیر بعد اللہ کی راہ میں کٹ جانے تھے، وہ خشوع خضوع کے ساتھ اب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز تھے۔ نماز کے بعد امام نے صبر و استقامت کی دعا مانگی۔ 10 محرم الحرام کا دن ایسی آفتاب اس کا جو طلوع ہوا ایسا المناک تھا کہ اس کی المناکی پر جن و انس اور ملائکہ نے بھی تعجب کا اظہار کیا۔ آج چشم فلک نے ایسا نظارہ دیکھا کہ جب سے کائنات بنی اس وقت سے ایسا نظارہ نہ دیکھا تھا۔ یہ قیامت صغریٰ تھی کہ 72 تن ہیں، 72 لوگ ہیں، وہ بھی بغیر کسی ہتھیار کے، ساز و سامان کے، بے یار و مددگار، بے کسی کی انتہا تھی، صحرا تھا، اور ادھر سے 22,000 کا لشکر عیش و عشرت میں، حکومت کی سربراہی میں، اقتدار کے نشے میں۔ اور پھر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور خطبہ دیا۔ وہ خطبہ کیسا تھا وہ وہ جو ہے آپ جب سنیں گے تو عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ ایسا فصیح و بلیغ انداز میں امام علی مقام نے خطبہ دیا۔ پھر ایسا ہوا کہ اگلا جو واقعہ ہے کہ جنگ کس طرح انداز میں شروع ہوئی کہ حضرت امام علی مقام نے اپنے 72 صحابہ، 72 تن جو تھے آپ کے ساتھ، 72 لوگ تھے، ان کو آپ نے لگا دیا چاروں طرف سے۔ آپ نے آپ کی عقل مندی کو سلام، آپ کی ذہانت کو سلام۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی کیٹیگری کو بیان کیا کہ کچھ لوگ یہاں سے، کچھ یہاں سے، چاروں طرف سے دشمن حملہ نہیں کر سکتا تھا۔ اور ایسا بھی ہوا کہ پیچھے سے جب دشمن نے حملہ کیا، سینکڑوں لوگوں نے حملہ کیا، تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو آوان و انصار تھے انہوں نے ایسی شجاعت اور بہادری سے لڑا کہ سب کے سب ہلاک ہونا شروع ہو گئے۔ اب عمر بن سعد نے اعلان کیا کہ دیکھو پہلا تیر اہل بیت اطہار پر، لشکر اہل بیت پر سب سے پہلا تیر میں نے پھینکا۔
یاد سب کے سب لوگ گواہ ہو جاؤ. اگلی قسط میں